Bismillahirrahmanirrahim. Very respectable Dr. Nasir Mahmood, Vice Chancellor, Allama Iqbal Open University, Dr. Tanzina Nabil Sahiba, Miss Gertie Suka from UNESCO, and Dr. Shahid Suraya, a very dear friend, DG, Pakistan Institute of Education. With your kind permission, Madam, I would like to speak in my national language. So, خواتین حضرات، میں جو اس نشست پہ بیٹھے ہوئے افراد کا نام لیا، لیکن سب سے میرے لیے قابل احترام آپ لوگ ہیں جو استاد ہیں، اور کچھ مجھے بتایا گیا کہ ایسے لوگ جو استاد بننے کا شرف حاصل کرنے کے قریب ہیں. تو مجھے یہاں آ کر یقین کیجئے ایک روحانی مسرت کا احساس ہوا. یہ معاشرہ جو ہے، یہ ماحول جو ہے، بہت سی خابیاں ہیں، بہت سی خرابیاں ہیں، کچھ تعفن ہے، کچھ گندگی ہے، لیکن یہاں آ کے لگا جیسے میں کسی گلستاں میں ہوں. یہاں پھول ہیں، خوشبو ہے، مہک ہے، زندگی ہے، مستقبل کے حسین خواب ہیں، اور افق کے اس پار روشن ہوتے ہوئے چراغ مجھے نظر آتے ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ شفق، دھنک، مہتاب، گھٹائیں، تارے، نغمے، بجلی، پھول، اس دامن میں کیا کیا کچھ ہے، دامن ہاتھ میں آئے تو یہ مجھے دل کی گہرائی سے احساس ہو رہا ہے اتنے عظیم لوگوں کی موجودگی میں. خواتین و حضرات، میں سب سے پہلا سوال تو یہی کروں گا خود سے بھی اور آپ سے بھی کہ استاد کون ہوتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تو میرے نزدیک تو استاد ایک شجر سایہ دار ہے، ایک بہتا ہوا دریا، پانی، ٹھنڈے پانی کا، میٹھے پانی کا ایک چشمہ، فہم و فراست کا ایک منبع، جو مسیحا ہے، جو کسی کو محبت بھری نظر سے دیکھتا ہے تو اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، کسی پتھر کو ہاتھ لگاتا ہے تو سونا بن جاتا ہے، اس کی آواز میں صدیوں کی فہم و فراست گونجتی ہے. وہ امین ہے نیکی کا، ایثار کا، قربانی کا، انوویشن کا، اختراع کا. کیا نہیں ہے وہ؟ اور پھر وہ احمد ندیم قاسمی کا ایک شعر آپ نے بڑی دفعہ سنا ہوگا کہ دشمن بھی جو چاہے تو میری چھاؤں میں بیٹھے، میں ایک گھنا پیڑ سر راہ گزر ہوں. تو استاد جو ہے وہ ایک گھنا پیڑ ہے. تہذیب کے قافلے اس گھنے پیڑ کے نیچے سستاتے ہیں اور پھر دم لے کے آگے بڑھتے ہیں. تو استاد پیغمبرانہ شیوا ہے، صوفیانہ درویشانہ وصف ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے استاد ہونے کی عظمت پر کتنا زور دیا. تو کسی بھی اعتبار سے دیکھیں، اخلاقی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، معاشرتی اور ثقافتی اعتبار سے، تو استاد ہی دراصل وہ روشن چراغ ہے جس سے معاشرے اور تہذیبیں جلا پاتی. تو اس اعتبار سے آج کا یہ جو دن ہے یہ آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے، لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ ہر دن آپ کا دن ہے، کیونکہ ایک طالب علم ہر روز اپنے دن کا آغاز آپ کو دیکھ کے کرتا ہے، آپ کے سائے میں آ کے کرتا ہے. کسی نے کہا تھا کہ ہر بڑے آدمی کے گرد روشنی کا ایک حالہ ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی شخص اس
کے قریب جاتا ہے، اس حالے کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ خود بھی منور ہو جاتا ہے. تو جو بھی آپ کے قریب آئے گا وہ منور ہوگا. دوسری بات کہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. آج میری گفتگو کے حوالے سے میں یہی کہوں گا. ایک معاشرہ، ایک استاد اور ایک شاگرد. یہ معاشرہ کیا استاد کو اس محبت اور عزت کا مستحق سمجھتا ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ہم استاد کو واقعتاً اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، دل کے نہاں خانے میں اس کو جگہ دیتے ہیں، اس کی جوتیوں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اس کو معمار قوم سمجھتے ہیں، یا ہم نیلی پیلی بتیوں کو دیکھ کر تو مروب ہو جاتے ہیں، طاقت کے سامنے تو سر جھکا دیتے ہیں، کرسی اقتدار کو دیکھ کر تو سلام کرتے ہیں، لیکن استاد کو دیکھ کر ہمارے دل میں محبت، عزت یا عقیدت جنم نہیں لیتی. تو میں یہ کہنے کی جرات کروں گا کہ بدقسمتی سے استاد کے مقام سے یہ معاشرہ، ہم ہی معاشرہ ہیں، ہم ہی سماج ہیں، ناآشنا ہے. جو مقام آپ کو ملنا چاہیے وہ مقام آپ کو نہیں ملتا. ایک ایسا شخص جو درد مندی میں آپ سے کہیں نیچے ہو لیکن اس کے پاس طاقت ہو، اس کو تو لوگ سلام کرتے ہیں لیکن میرے استاد کو سلام نہیں کرتے. تو یہ بہت اہم بات ہے. کبھی ترقی نہیں کرے گا وہ معاشرہ جس میں استاد کو اس کا مقام نہیں ملے گا. کبھی اوج کمال پہ نہیں پہنچے گا وہ معاشرہ جس میں استاد کو اس کا مقام نہیں ملے گا. کبھی تحقیق کے چراغ روشن نہیں ہوں گے جب استاد کو اس کا مقام نہیں ملے گا. تو ہمیں بحیثیت فرد اپنے معاشرے کی اس خامی کے اوپر غور کرنا ہے، اور پھر اس پہ بھی غور کرنا ہے کہ ایسا کیوں ہے. سب الزام ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں، ہمیں خود بھی اپنے اندر ضرور دیکھنا ہے کہ کیا ہم واقعی اس مقام کے عین مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، اس منصب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. امانت، دیانت، صداقت، یہ جو اقبال نے کہا کہ سبق پھر پڑھ امانت کا، شجاعت کا، صداقت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو استاد امام بھی تو ہے. تو کیا ہم میں یہ سب خوبیاں ہیں؟ کیا ہم وقت پہ اسکول جاتے ہیں؟ کیا ہم بچوں کو سچ کی تعلیم دیتے ہیں؟ اور اگر سچ کی تعلیم دیتے ہیں تو کیا ہم خود سچ بولتے ہیں؟ ایک لفظ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، آپ کو بھی اچھا لگتا ہوگا، انٹیگریٹی. انٹیگریٹی کہتے ہیں کورسپونڈنس بٹوین ورڈز اینڈ ڈیڈس، یعنی کردار اور گفتار میں ہم آہنگی کا نام انٹیگریٹی. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم انٹیگریٹی کے اس معیار پہ ہیں جس پہ قائد اعظم تھے. کیا ہم وہی کہتے ہیں جو کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو کہتے ہیں. ہماری شکایت تو بجا کہ ہمیں وہ مقام کیوں نہیں ملا جو ہمارا حق ہے. لیکن آپ نے معاشرتی علوم میں یہ بھی تو پڑھا ہوگا کہ حقوق اور فرائض کا چولی دامن کا ساتھ ہے. حق اسی وقت مانگا جائے گا جب ہم اپنا فرض ادا کریں گے. تو میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کہوں گا، صرف اس سوال کو تشنا چھوڑ دوں گا آپ کے لیے کہ بڑا آدمی وہی ہے جو اپنے دامن میں کوئی داغ ڈھونڈنے کے قابل ہو سکے.
معاشرے کی خامیاں اپنی جگہ پہ، میں ضرور یہ کہوں گا کہ معاشرے کو اپنا طور طریقہ چال چلن بدلنا چاہیے۔ وہی باتیں کہ طاقت اور اقتدار کے آگے جھکنے کی بجائے علم کے آگے جھکنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے جاؤں گا، کیا واقعتاً ہم اس پیغمبرانہ، درویشانہ، صوفیانہ منصب کے تقاضوں سے انصاف کرتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ حق کی تمنا، آرزو تب ہونی چاہیے جب میں اپنا فرض بھی ادا کروں۔ شاید یہ میری بات آپ کو بہت اچھی نہیں لگی، اس لیے تالی نہیں بجی، لیکن آپ یاد رکھیے، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، میں تو خود ایک استاد نہیں، طالب علم ہوں، کہ خود احتسابی کے عمل کا آغاز اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا احتساب نہیں کرتا تو پھر دوسرے اس کا احتساب کرتے ہیں، اور اگر کوئی قوم اپنا احتساب نہیں کرتی تو پھر تاریخ اس کا احتساب کرتی ہے۔ احتساب لازم ہے، اور پھر اگر اس دنیا میں احتساب کی کڑی صلیب سے ہم بچ بھی جاتے ہیں تو ایک ہستی ہے، ایک لمحہ تو ہے جب ہمیں اس کے روبرو پیش ہونا ہے، تو ہمارا نامہ اعمال کھل کے سامنے آئے گا، اور پھر بھی یہ سوال ضرور ہوگا کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دیں، تمہارے دامن میں کوئی ایسا پھول ہے جو آج میرے لیے لے کے آیا؟ تو احتساب تو ہونا ہے، تو کہیں اچھا ہے کہ ہم خود سے اپنا احتساب کریں۔ معاشرے کے بعد پھر میں نے ذکر کیا کہ دوسرا کردار استاد کا ہے۔ اس کی عظمت کے جتنے بھی گیت گائے جائیں کم ہے۔ جس بھی معاشرے میں اچھے استاد ہیں وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے، اور استاد ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا۔ استاد اپنے شاگردوں کی صورت میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ استاد اپنی فہم و فراست اور اپنی بصیرت منتقل کر کے جب جاتا ہے تو وہ زندہ رہتا ہے۔ میرا استاد میری صورت میں اور آپ کا استاد آپ کی صورت میں زندہ ہے۔ پروفیسر آرنلڈ علامہ محمد اقبال کی صورت میں زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو استاد کو کوئی زوال نہیں ہے، کیونکہ آپ نے وقت کے چہرے پہ جو نقوش ثبت کیے وہ زندہ رہیں گے۔ آپ نے جن پتھروں کو پارس بنایا وہ زندہ رہیں گے، اور ایک صدقہ جاریہ آپ چھوڑ کے جائیں گے۔ آپ کے سکھائے ہوئے حرف سے اگر کوئی شخص نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کی تمام نیکیاں آپ کے دامن میں جائیں گی۔ اس پہ غور کیجئے کہ آپ نے ایک شخص کی زندگی بچائی، یہ تو قرآن نے فرمایا کہ جس نے ایک شخص کی زندگی بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا۔ تو زندگی بچانے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو موت سے بچایا۔ زندگی بچانے کا عمل یا معنی یہ بھی تو ہے کہ آپ نے اسے کفر سے بچایا، آپ نے اسے گناہ سے بچایا، آپ نے اسے برائی سے بچایا، آپ نے اسے زوال کی پستیوں میں گرنے سے بچایا، آپ نے اسے آدمیت کی بجائے انسانیت کا سبق دیا۔ آدمی تو ہم سب ہیں، انسان کتنے ہیں؟ وہ جو غالب نے کہا کہ بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تو آدمیت سے انسانیت کے سفر کو سہل بناتے ہیں۔ آپ آدمی کو انسان بناتے ہیں، اس کے دل میں درد مندی، گداز، محبت، شفقت، ایثار، قربانی، کیسی کیسی شمعیں روشن کرتے ہیں۔ تو یہ دوسرا موضوع تھا میرا۔ چونکہ وقت میرے پاس کم ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک معاشرے کو کیا کرنا ہے، اور پھر میں نے یہ بھی عرض کر دیا کہ اس معاشرے کو
اس طرف مائل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تیسرا اس تکون میں کردار شاگرد کا ہے. تو آج کا شاگرد، اس کو بھی تو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے آدمی سے انسان کس نے بنانا ہے، مجھے صراط مستقیم کی طرف کون لے کے جائے گا، مجھے اعلیٰ اخلاقی اقدار کا درس کون دے گا. آج بدقسمتی سے استاد کو وہ عزت شاگرد سے بھی نہیں ملتی. آج شاگرد سر نہیں جھکاتا. وہ کہتے تھے مجھے معاف کیجئے، میں نے ایسے لفظ پرائمری جماعت میں تختی پہ لکھ لکھ کے یاد کیے ہوئے ہیں کہ وہ زانوئے تلمس تہ کرتا تھا، وہ اب وہ نہیں کرتا. میرے استاد نے چھوٹا سا ایک واقعہ یاد آ گیا. میں 6 7ویں نہ بلکہ 6 7 سال کا تھا، تو میری خوش خطی بہت خراب تھی، لکھ نہیں سکتا تھا میں. تو میرے والد نے ایک بہت بڑے آدمی، ایک استاد تھے، ان سے کہا کہ میرے بیٹے کو خوش خط بنا دیں، کیونکہ میرے والد کا خیال تھا کہ جن کا خط اچھا ہوتا ہے ان کی سوچ بھی اچھی ہوتی ہے. تو انہوں نے مجھے قبول کر لیا. انہوں نے تختی میرے ہاتھ میں دی اور سرکنڈے کا قلم، پہلے تو کچھ دن الف بے لکھوائی، پھر اس کے بعد انہوں نے ایک شعر لکھ دیا اس کے اوپر. اس واقعے سے آپ کو استاد کی عظمت کا اظہار ہوگا. شعر لکھ دیا اور مجھے کہا کہ اس کے اوپر خشک قلم سے 10 دفعہ اس کے اوپر لکھو. وہ خشک قلم لے کے میں نے، ان کی بڑی خوبصورت تحریر تھی، اس پہ اوپر میں نے لکھ دیا. اگلے روز پھر انہوں نے وہی شعر لکھ دیا اور مجھے کہا 10 دفعہ لکھو. میں نے پھر لکھ دیا. اب اندازہ کیجئے 5 6 7 سال کا بچہ، اور وہ جو شعر لکھا مجھے اس کے معنی بھی نہیں آتے تھے. کوئی 10 12 سال بعد مجھے اس کے معنی سمجھ آئے. تیسرے دن پھر یہی، میں اپنی والدہ کے پاس گیا کہ میں نے کہا کہ آپ نے مجھے کیسے استاد کے پاس بھیج دیا کہ اتنا مشکل کام ہے، میرے ہاتھ تھک جاتے ہیں، میری انگلیاں. تو میری والدہ نے کہا کہ اگر استاد نے کہا ہے تو پھر ٹھیک ہی کہا ہوگا، وہ جو کہتا ہے ویسے ہی کرو. تو آپ یقین کریں گے کہ 1 سال میں 10 دفعہ اس شعر کے اوپر خشک قلم چلاتا رہا. 1 سال. انہوں نے مجھے اس کے معنی نہیں سکھائے، بس کہتے ہیں تم لکھتے جاؤ اس پر. وہ ٹاٹ کا اسکول، خستہ حال، نہ کوئی دیوار تھی، نہ کوئی کھڑکی تھی، نہ کوئی دروازہ تھا. تو پھر وہاں سے نکل کے میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پہنچا. آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ کالج لاہور کتنی عظیم درسگاہ ہے. تو وہ میں پچھلے اس دوران کے عرصہ میں اس شعر کو بھول گیا، اس واقعے کو بھی بھول گیا. لیکن جب میں اقبال ہاسٹل، گورنمنٹ کالج کا ایک جہاں پر جو ہاسٹل ہے وہاں گیا، تو مجھے اچانک، چونکہ وہ اقبال کا شعر تھا، اتنا مجھے پتا تھا، تو وہ پھر یاد آ گیا. تو کہیں سے کوئی باز گشت آواز گونجی، وہ شعر میرے کانوں میں گونجنے لگا. تو میں وہاں پر، ہمارے 2 استاد تھے، شاید آپ نے نام سنا ہو، مشکور حسین یاد اور صابر لودھی. تو ان کے پاس میں گیا اور ان کو مجھے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ جی یہ شعر مجھے میرے استاد نے لکھوایا تھا، معنی نہیں بتائے تھے، ابھی تک مجھے مکمل طور پر اس کے معنی مجھ پر کھل نہیں سکے. تو باری باری میں ان کے پاس گیا تو ان دونوں نے مسکرا کے مجھے دیکھا. انہوں نے کہا کہ تمہارے استاد نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے. 1 سال تم اس پر قلم لکھتے رہے، خشک قلم. یہ شعر اور اس کے اندر مخفی جو پیغام ہے وہ اب تمہاری شخصیت کا حصہ بن گیا ہے، تمہارے مزاج کا حصہ بن گیا ہے، تمہاری سوچ اور فکر کا حصہ بن گیا ہے. تمہارا جو کردار ہے وہ متعین ہوگا اب اسی
شعر کے اندر مخفی فلسفہ اور پیغام سے. تم خوش قسمت ہو. بہرحال اس کے بعد بڑی طویل کہانی ہے کہ میں پھر اس شعر کو بھول گیا، اور پھر 10-12 سال کے بعد مجھے امریکہ جانے کا 2 سال کے لیے پڑھنے کا انٹرنیشنل ایڈمنسٹریشن کا موقع ملا، تو پھر مجھے وہ شعر یاد آیا. وہ شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کی تفصیل اگر آپ نے پڑھنی ہو تو میری ایک کتاب ہے اخوت کا سفر، وہ آپ پڑھیے. وہ شعر یہ تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو میں امریکہ میں رہا، پڑھتا رہا، لیکن ویسٹ کی تہذیب مجھے خیرہ نہ کر سکی، مجھے مروب نہ کر سکی. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، لیکن یہ مروبیت اس لیے نہیں ہوئی کہ میری آنکھوں کا سرما خاک مدینہ، خاک نجف. مدینہ استعارہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور نجف استعارہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا. ایک علم کا شہر، ایک علم کا دروازہ. تو یہ استاد بعض اوقات ایسا، اب اخوت کی کہانی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ خاک مدینہ اور نجف سے انسان کو کیا مل سکتا ہے. تو آئی ایٹریبیوٹ آل مائی ہمبل سکسیس، جو کچھ بھی معمولی سا کام، اپنے اس استاد کو جس نے میری شخصیت اور میری مزاج میں دین کی محبت پیدا کی، توحید اور عشق مصطفیٰ. تو یہ ایک استاد کا ہدیہ تبریک ہے، ایک شاگرد کا ہدیہ تبریک ہے اپنے استاد کے لیے. تو ذکر میں تیسرے کردار کا کر رہا تھا، شاگرد کا. شاگرد کو بھی اگر آپ نے انسپائر کرنا ہے نا تو اپنے کردار سے کرنا ہے. آپ وقت پر اسکول آئیں گے، آپ محبت کریں گے، آپ شفقت کریں گے. یہ جتنی خوبیاں ہم نے جن کا تذکرہ ہوا یہ آپ کی شخصیت میں ہوں گی تو وہ استاد سے محبت کرے گا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ بڑا شخص وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں چھوٹا شخص اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کرے. تو جس دن ہم نے ان بچوں کو یہ احساس دے دیا، آپ یقین کریں وہ آپ کو اپنے سر کا تاج بھی بنائیں گے، اور ان کی آنکھوں میں محبت کی چمک ہوگی جب وہ آپ کو دیکھیں گے. وہ آپ سے بچھڑ بھی جائیں گے کہیں دور کسی منزل پہ، لیکن آپ کی یاد ان کے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گی. وہ آپ کے لیے دعا بھی کریں گے. وہ ایک صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کے لیے نیکیوں کی فصل بھی بوتے چلے جائیں گے. تو میں بہت تفصیل سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ میرے روبرو تو استاد بیٹھے ہیں جو مجھ سے کہیں زیادہ علم رکھتے ہیں، مرتبہ رکھتے ہیں، فکر و نظر کی گہرائی رکھتے ہیں. بصیرت ان کے پاس ہے، بصارت ان کے پاس ہے، درد مندی اور گداز ان کے پاس ہے. لیکن میں نے جو 3 باتیں کہیں اس کے اوپر ضرور غور کیجئے کہ یہ معاشرہ ہماری عزت کیوں نہیں کرتا، یا ہمیں وہ مقام جو ہمارا حق ہے کیوں نہیں دیتا. کیا ہم بحیثیت استاد اپنے فرائض سے سبکدوش ہوتے ہوئے اطمینان قلب رکھتے ہیں؟ کیا ہم اس لمحے کے لیے تیار ہیں جب خدا ہم سے پوچھے گا کہ میں نے تو تمہیں علم دیا، تم نے کیا کیا؟ اور کہیں پھر وہ اقبال کی زبان میں ایسا نہ کہنا پڑے کہ روزے حساب پیش ہو جب میرا دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر. اور تیسری چیز، جو شاگرد ہیں ان کو بھی سوچنا ہے. ایک لفظ بھی کسی نے سچ کا سکھا دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا قرض ہم زندگی بھر نہیں ادا کر سکتے. تو میں مشکور ہوں، مجھے بلایا گیا. اخوت کی کہانی سنانے کے لیے بھی کسی دن میں آ سکتا ہوں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو
اس معاشرے کی عظمت کی دلیل ہے. اس کے بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں لوگ، لیکن یہ 1 کروڑ خاندانوں کی مدد کرتا ہے. 6 کروڑ افراد جو انتہائی غربت کا شکار ہیں، اور اس پروگرام کے توسط سے 80 لاکھ وظائف دیے جاتے ہیں بچوں کو، اور وہ اسکول جاتے ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی میں کبھی انشاءاللہ ضرور بات کروں گا. تو آخر میں احمد ندیم قاسمی صاحب کا اتفاق ہے کہ آج میں نے شعر زیادہ احمد ندیم قاسمی کے ہی پڑھے ہیں، تو ان کے شعر کو آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے کہوں گا کہ زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم. آپ یقین کیجئے یہ آپ کے لیے ہے. زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا.